السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی وقت کے سفر پر نکلنے والے ہیں جب دنیا ظلم، فتنہ اور اندھیروں میں ڈوبی ہوگی۔ ایک امید، ایک رہنما، ایک موعود شخصیت جس کے آنے کی بشارت نہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی بلکہ پچھلی امتوں کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ ہے وہ لمحہ جب زمین پر عدل کا بول بالا ہوگا اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ہے امام مہدی کا ظہور اور قیام۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا پر فتنوں کا طوفان چھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قتل و قتال عام نہ ہو جائے۔ اس وقت زمین پر ایسے حکمران ہوں گے جو اللہ کے دین سے دور اور دنیاوی مفاد کے غلام ہوں گے۔ غریب مزید غریب اور امیر مزید امیر ہو جائے گا۔ حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے گی اور انسانیت کا ضمیر سو جائے گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو الٹ دیں گے جیسے وہ پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب ہر کوئی ایک نجات دہندہ کا منتظر ہوگا۔ امام مہدی کا اصل نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مہدی میرے امت سے ہوں گے، ان کا نام میرے نام پر اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوگے، نیک اور صالح ہوگے، لیکن ابتدا میں دنیا کے سامنے ایک عام شخص کی طرح ہوگے۔ وہ خود اپنے آپ کو خلیفہ بنانے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ لوگ ان کے پاس آ کر بیعت کریں گے۔ ظہور کے وقت ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا اور دنیا بھر میں جنگ و جدل کا ماحول ہوگا۔ اسی دوران مکہ مکرمہ میں ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا جو تاریخ میں کبھی نہ دیکھا گیا ہوگا۔ لوگ امام مہدی کو پہچان لیں گے اور انہیں زبردستی خانہ کعبہ کے پاس لے جا کر بیعت کریں گے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی بیت اللہ کے پاس ہوگے، لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ ان کے بیعت کے وقت آسمان سے ایک پکارنے والا آواز دے گا کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، تم ان کے پیروی کرو۔ اس لمحے بیت اللہ کے صحن میں آنسو، دعا اور خوشی کے ملے جلے جذبات کا سمندر ہوگا۔ امام مہدی کا قیام کسی دنیاوی حکومت یا طاقت کے ذریعے نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے حکم اور نصرت سے ہوگا۔ ان کے آنے کے بعد آسمان سے بارشیں اور زمین سے برکت نازل ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت میں مہدی ہوگے جن کی خلافت میں میری امت ایسی نعمتیں حاصل کرے گی جو پہلے کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ آسمان بھرپور بارش دے گا، زمین اپنے پیداوار نکالے گی اور مال پروانی سے تقسیم کیا جائے گا۔ امام مہدی پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گے۔ وہ ظالموں کو سزا دے گے، کمزوروں کا سہارا بنے گے اور اسلام کو اسی کی اصل حالت میں واپس لے آئے گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم زمین میں ان لوگوں کو پیشوا بنائیں گے جو کمزور کر دیے گئے ہیں اور ہم انہیں وارث بنائیں گے۔ ان کا زمانہ ایمان والوں کے لیے امن کا زمانہ ہوگا اور زمین پر کہیں بھی ظلم باقی نہیں رہے گا۔ ان کے دور میں اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا، بیت المقدس کو آزاد کرایا جائے گا اور رومی سلطنت یورپ کے ساتھ ایک عظیم جنگ ہوگی جسے حدیث میں ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، روم سے جنگ ہوگی اور مسلمان 1/3 جیتیں گے، 1/3 شہید ہوگے اور 1/3 بھاگ جائے گے جنہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب امام مہدی کی قیادت میں مسلمان دنیا کے سب سے بڑے اتحاد کی شکل اختیار کرے گی۔ آخر کار دجال کے فتنے کے عروج پر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گے۔ یہ منظر اس بات کی علامت ہوگا کہ اسلام تمام انبیاء کا دین ہے اور اس کی تکمیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امام مہدی کا آنا یقینی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں؟ ظہور کے پہچان، ایمان کی مضبوطی اور سنت رسول پر عمل ہی ہمیں فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے دور میں شامل ہونے کے توفیق دے اور ان کے لشکر میں جگہ عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔